پاک فوج کے 3 جوان خاک وطن پر قربان۔ فتنہ ہندوستان کی آئی ٹی سے سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ مستونگ میں دھماکے میں میجر محمد رضوان طاہر سمیت 3 فوجی جوان شہید۔ شہداء میں نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس شامل۔ سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ روسی تیل کی خریداری پر امریکہ نے بھارت کا تیل نکال دیا۔ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف بڑھا کر 50% کر دیا۔ مزید 25% ٹیرف کا ایگزیکٹو آرڈر جاری۔ ٹرمپ نے اعلان کیا بھارت کو روسی تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ روس سے قربت پر سزا دی جائے گی۔ امریکی صدر نے بھارت پر معاشی دباؤ بڑھا دیا۔ بین الاقوامی ہنگامی اختیارات کے تحت سخت تجارتی اقدامات لاگو کیے۔ بھارت پر اضافی تجارتی پابندیاں بھی لگا دیں۔ روس سے تیل کی درآمد پر مکمل پابندی عائد۔ صدارتی حکم نامے میں روسی فیڈریشن کی پالیسیز امریکہ کے لیے خطرہ قرار دی گئیں۔ نیا ٹیرف 21 دن بعد لگے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے خبردار کیا بھارت نے روس سے تیل کی خریداری نہ روکی تو مزید ٹیرف لگے گا۔ نیوز ایجنسی رائٹرز نے تجزیے میں کہا صدر ٹرمپ نے پاکستان سے بہتر معاہدے کر لیے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے 5 دور ہوئے لیکن تجارتی معاہدہ نہ ہو سکا۔ بھارت پر ٹیرف میں اضافہ، کانگریس کی مودی پر تنقید، کہا نریندر مودی ٹرمپ کا نام تک نہیں لے رہے، کچھ ہمت دکھائیں، ٹرمپ کو جواب دیں۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا بھارتیوں برائے مہربانی اس بات کو سمجھو مودی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی بار بار دھمکیوں کے باوجود مودی کی جواب نہ دینے کی وجہ اڈانی کے خلاف جاری امریکی تحقیقات ہیں۔ مودی اور اڈانی کو ڈر ہے کہ کہیں روسی تیل کے سودوں میں مالی تعلق عیاں نہ ہو جائے۔ پاکستان کا بھارت میں ہاکی ایشیا کپ کھیلنے سے انکار، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹس میں کہا گیا پاکستان ہاکی ٹیم ایونٹ کھیلنے بھارت نہیں آئے گی۔ بنگلہ دیش کو پاکستان کے متبادل کے طور پر ایونٹ میں شامل کیا جائے گا۔ پی ایچ ایف سیکرٹری رانا مجاہد نے ایئر وینیو سے گفتگو میں کہا ابھی ایونٹ میں شرکت سے منع نہیں کیا، ہمیں سیکیورٹی اور ویزے کی ضمانت دی جائے۔ ایشین ہاکی فیڈریشن سے رابطے میں ہیں، ذرا ایشین ہاکی فیڈریشن نے بھارتی میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ دو ٹوک موقف اپنایا، فیلڈ مارشل کے بارے میں صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ برطانوی جرید دی اکانومسٹ نے خصوصی انٹرویو میں سوال کیا پاکستان بھارتی فوجی کارروائی پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے، شروعات بھارت کے اندر گہرائی میں حملہ کرنے سے ہوگی۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ دو 2000 ارب پلس کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں۔ جتنے پارلیمنٹیرینز کے فنڈز وغیرہ ملتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینیٹرز کو اور پروونشل اسمبلی کو، اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کے اندر کرپشن وغیرہ ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 سے 3 سال میں 2000 ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہوئی۔ پروگرام خبر میں بڑا انکشاف، میزبان محمد مالک نے بتایا جون جولائی میں بڑی شخصیت نے میٹنگ کی جس میں 2000 ارب کرپشن کا بتایا گیا۔ بڑی شخصیت نے ہدایت دی، فہرستیں بنائیں کن لوگوں نے بہت زیادہ کرپشن کی۔ کئی بیوروکریٹس، سیاستدانوں، ٹھیکیداروں کی فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ فیکٹو سیل متحرک ہو گیا، ایجنسیز کو بھی ٹاسک دے دیا گیا، بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ پہلی ترجیح 500 ارب کی ریکوری ہوگی۔ فسادی کیا جانے خدمت کا مزہ کیا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنا گھر اسکیم تقریب سے خطاب، کہا اس وقت ملک اہل اور قابل ہاتھوں میں ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو یا سیاسی۔ پاکستان اور پنجاب کا مقدر اب سازشوں کے نہیں خدمت کے ہاتھوں میں جائے گا۔ آئی جی پنجاب کو کہہ رہی تھی آپ کل احتجاج انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں آیا، لوگوں کو عقل آ گئی، گالم گلوچ گریبان پکڑ لو والی سیاست ہماری کارکردگی سے دفن ہو گئی۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف ہے، رمضان سال کے آخر تک 1 لاکھ گھر تیار ہو جائیں گے۔ دنیا میں اس ہاؤسنگ ماڈل کی مثال دی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا۔ دونوں نے الیکشن کمیشن کے نااہلی کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں فیصل آباد کیس میں گواہوں نے ان کا نام نہیں لیا، پھر بھی انہیں سزا سنا دی گئی۔ جیل میں تو نواز شریف اور زرداری کو ہونا چاہیے، یہ چینی چور ہیں، ان کے شوگر ملے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے زرتاج گل اور شبلی فراز کو 11 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔
دونوں کو 11 اگست تک متعلقہ عدالت میں پیش ہو کر اپیل دائر کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے نااہل 5 اراکین کے فیصلے سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس از خود ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم سبسٹیچیوٹ نہیں کر رہے، ہمارے دونوں اپوزیشن لیڈر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہی اپوزیشن لیڈر رہیں گے اور ان کے جو سیٹس ہیں وہ سیٹ ان کے لیے ریزرو ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں متبادل نہیں لا رہے، دونوں اپوزیشن لیڈر وہی رہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس براہ راست نوٹیفیکیشن کے اختیار نہیں۔ بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پی ٹی آئی اراکین کی پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ جانے کی کوشش۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی اراکین نے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ جانے سے روک دیا۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی نے پارلیمنٹ کے مرکزی گیٹ پر ہی احتجاج کیا اور واپس پارلیمنٹ ہاؤس چلے گئے۔ فورم نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ پروسیکیوشن کس طرح ہونی، یہ پروسیکیوشن کس طرح نہیں ہونی۔ اس فورم پہ اس کو پولیٹیسائز کرنے سے کیسز کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اپنے اراکین کے نااہلی کا تذکرہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا یہ فورم 9 مئی کے مقدمات کا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عدالت سے رجوع کریں۔ جہاں تک اسمبلی چلانے کی بات ہے تو بیٹھ کر تجاویز دیں۔ اسلام آباد میں بارش سے پھر سیلاب آ گیا۔ مارگلا کی پہاڑیوں سے آنے والے ریلے سے برساتی نالوں میں طغیانی۔ اسلام آباد کے علاقہ نیو چٹھا بختاور زیراب گاڑیاں تیرتی رہیں، شہریوں کو جان بچانے کے لیے چھت پر چڑھنا پڑا۔ انتظامیہ کا فوری ایکشن، متاثرہ علاقہ 5 گھنٹے میں کلیئر کر دیا گیا۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے پر کھولے جانے والے سپل وے بہاؤ معمول پر ان کے بعد بند کر دیے گئے۔ وزیراعظم نے بارش کے بعد اسلام آباد کے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا نوٹس لے لیا۔ نشیبی علاقوں میں مقیم آبادیوں کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ وزیراعظم نے سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ چکفال اور تلگنگ میں 4 بچے ڈوب کر جاں بحق، 2 بھائی نہاتے ہوئے بھلومار ڈیم میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ 2 بچے چکفال کے سرپاک ڈیم میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,45,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر لی۔ انڈیکس میں 2051 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ وزیراعظم کا اظہار اطمینان، کہا کاروبار میں تیزی سرمایہ کاروں کی حکومتی پالیسی پر اعتماد کی عکاس ہے، سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے۔ ایف بی آر میں اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری اور تاجر برادری کو سہولت ملی۔ کراچی میں شہریوں کے ہاتھوں ایک ڈاکو ہلاک، دوسرے کی حالت غیر۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 7 میں 3 ڈاکو موٹر سائیکل مکینک کی دکان لوٹنے پہنچے، ایک بھاگ گیا۔ شہریوں نے ڈاکوؤں کو بدترین تشدد کو نشانہ بنایا۔ مبینہ ڈکیتوں کے تشدد سے دکاندار بھی زخمی۔ حیدرآباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکو مارا گیا، ساتھ ہی فرار۔ جی او آر پولیس کا جی سی ڈی گراؤنڈ کے قریب مقابلہ ہوا۔ ہلاک ڈاکو عاشق کے لیے کئی مقدمات میں مطلوب تھا۔ مقابلے سے کچھ دیر پہلے ڈکیتی کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ کرک میں دہشت گردوں کی فائرنگ، 3 ایف سی اہلکار اور 1 ڈرائیور شہید۔ پولیس کا کہنا ہے شہید اہلکار محمد شاہد عبدالرؤف اور ڈرائیور شاہپور کمپنی کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا شہید ہونے والے اہلکاروں کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پشاور میں شہید پولیس انسپکٹر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا۔ پولیس تفتیشی افسر کو گزشتہ روز 2 ساتھیوں سمیت ٹارگٹ کیا گیا۔ انسپکٹر علی حسین کی گاڑی پر 60 سے زائد گولیاں برسائی گئیں۔ فائرنگ کا مقدمہ تھانہ سٹی ڈی میں درج، دہشت گردی سمیت مختلف دفعات شامل۔